ہے یہ انسان کی تحفظ کرتا ہے، یہ اسلام جو ہے انسان کی تحفظ کا کیا نام ہے ضامن ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت دی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر لوگ مدینہ سے، لوگ خیبر سے، لوگ دنیا کے کناروں سے آ کر کے مکہ میں حج کرنے آتے، اللہ کے نبی وہاں جاتے دعوت دینے کے لیے۔ لیکن یہی وہ شخص ابو لہب وہ شخص تھا کہ جس نے اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے ہوتا، جیسے نبی کسی کو دعوت دیتے کہتا کہ اس کی بات مت مانو، یہ تو ساحر ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ بیوی اور شوہر کے درمیان جدا کرواتا ہے، یہ بچوں کے اور اس کے باپ کے درمیان جدا کرواتا ہے، یہ ایسی بات کر دیتا ہے کہ بیٹا جو ہے باپ کا دشمن بن جاتا ہے، بیوی شوہر کی دشمن بن جاتی ہے۔ اس طریقے سے اس شخص نے سب سے زیادہ جو نبی کو اذیت پہنچائی، اسی ابو لہب نے اذیت پہنچائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو ایسی عبرت ناک سزا دی اور عذاب دیا دنیا کے اندر کہ رہتی دنیا تک اس کے بارے میں پڑھیں تو معلوم ہوگا، انشاءاللہ وہ باتیں آئیں گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی دعوت تھی جو کہ یہ 3 مرحلوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ اس کے بعد آپ آئے گا کہ اللہ کے نبی کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، صحابہ کرام جن لوگوں نے ایمان لائے جو لوگ، ان کو کتنی تکلیفیں سہنی پڑی۔ یہ اسلام ایسے ہم تک نہیں آیا ہے۔ آج ہم کیا نام ہے مسلمان ہو گئے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اور ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ افسوس اس بات پر ہے اتنے مسلمان ہیں نہ سیکھنا چاہتا ہے مسلمان۔ اللہ کی قسم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسے مسلمان کو نہیں یاد ہے، اور ایسے مسلمان ہیں جن کو ارکان اسلام ارکان ایمان نہیں معلوم ہے، جن کو کیا نام ہے نبی کی سیرت کے بارے میں نہیں معلوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی جو چیزیں ہیں توحید اور جس کی دعوت نبی نے دی اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے، اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان۔ ہم نمازی بے نمازی ہیں، ہم اللہ کے نبی کی شریعت کو، اللہ کے نبی کی دین کو، اللہ کے نبی کی کیا نام حکم کو ہم رات و دن اپنے پیروں تلے کچلتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم پکا سچا مسلمان ہیں، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ تاصل الہ وانت تظہر حبہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اللہ ایک شاعر کہتا ہے تو رات دن اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے اور تو کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ مجھے جنت دے گا۔ یہ ھذا قیاس بدیع، یہ بہت دور کی بات ہے۔ انسان وہی تو دین کہتے ہیں جس طریقے سے بوگے ویسے کاٹو گے۔ اگر کوئی انسان یہ دماغ میں لے کر کے بیٹھا ہے کہ میں میراث مجھے اسلام کا ملا ہوا ہے، اللہ کی قسم اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کے دعوت کا یہی میں آپ کو بتا دوں 5 چیزیں جو نبی نے دعوت دیا ہے، ان 5 پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ توحید، رسالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت کا، آخرت کے دن کا فکر ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب کرنا ہے، اللہ کے سامنے ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے۔ لا تزال قدم عبدی حتی یسأل عن 3 اور فی روایت حتی یسأل عن 4، 4 چیزیں یا 3 چیزوں کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں قبر کی ایمان ہو قبر پر کہ قبر کے اندر سوال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے 4 نمبر پر انسان اپنے اخلاق کو سنوارے، اپنے اخلاق کو بے حیائی، فحاشی اور ظلم و زور سے انسان باز رہے۔ نبی نے اس کو پہلے شروع میں دعوت دیا اس کی بھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف اور انسانیت کی دعوت دی، حقوق العباد کی ادائیگی کی دعوت دی۔ حقوق العباد میں ماں باپ کا حق جو ہے، اسی طریقے سے پڑوسی کا حق جو ہے، اسی طریقے سے ایک دوسرے ساتھی کا جو حق ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں نبی نے دعوت دی تھی۔ یہ صرف نبی نے نہیں کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تم جنت پا جاؤ گے، نہیں میرے بھائیوں، ان 5 چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لازم اور ملزوم قرار دیا ہے۔ اس لیے ان چیزوں پر ایمان رکھیں۔ نبی کی سیرت کو جب ہم پڑھیں
تو یہ محسوس کریں کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کے سانچے میں، نبی کے طریقے پر ہم اپنے آپ کو اپنی زندگی ڈھالیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماڈل، نمونہ ہے، اور نمونے کو دیکھ کر کے ہم اسی طریقے سے اپنی زندگی کو اپنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔